السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سابق مفتی عام سعودی عرب کے پاس آیا اور اس شخص نے یہ سوال کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ترک اسباب پر اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان لوگوں کو کیسے جواب دیا جائے گا؟ اس سوال کا جواب ابن باز رحمہ اللہ نے اس طرح دیا کہ یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اسباب کو ترک نہیں کیا ہوگا، بلکہ 2 چیزیں چھوڑ دی ہوں گی، اور وہ ہیں استرقاء اور کئی۔ استرقاء لوگوں سے جھاڑ پھونک کرانے کو کہتے ہیں، اور کئی کے معنی داغنے کے ہیں۔ یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ بلا ضرورت جھاڑ پھونک نہ کرانا افضل ہے، اسی طرح داغنے کے ذریعے علاج نہ کرانا بھی افضل ہے، لیکن اگر ان چیزوں کے ذریعے علاج ناگزیر ہو تو ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیماری کے علاج کے لیے جھاڑ پھونک کرائیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ماں اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جھاڑ پھونک کرائیں۔ بس یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ ضرورتاً جھاڑ پھونک کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے: آگ سے داغنے، سنگی لگانے اور شہد پینے میں، مگر میں داغنے کے ذریعے اپنا علاج کرانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابہ کو جب داغنے کی ضرورت پڑی تو داغ کر ان کا علاج کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے پیش نظر اس سے علاج کرنی جائز ہے۔ اور استرقاء جھاڑ پھونک کرانا، اگر کوئی شخص بلا معاوضہ جھاڑ پھونک کر دے تو اس طرح کا سبب اور ذریعہ اختیار کرنے میں کوئی حرج اور کراہیت نہیں ہے، اور یہی حکم دوسرے تمام مباح اسباب و وسائل اختیار کرنے کا ہے، جیسے جائز دواؤں، انجیکشن، ٹیبلیٹس، سیرپ وغیرہ کا استعمال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جائز اسباب اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے تمام اسباب سے ہماری حفاظت فرمائے جو گناہ ہیں اور جن کا استعمال کرنا شریعت میں ناجائز ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔